گزشتہ خطبات جمعہ میں سے ایک خطبہ جمعہ میں میں نے حسن خاتمہ کی علامات آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ کہ جب انسان فوت ہوتا ہے وہ کون سی علامات اور کون سی وہ نشانیاں ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو دیا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ علامات اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے بیان کی تھی۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اپنے تسلسل کو قائم کرتے ہوئے پہلے اس بات کی وضاحت کروں گا کہ یہ بھی حسن خاتمہ میں شامل کہ اللہ رب العالمین اپنے سے لوگوں کے شان کے مطابق اللہ معاملہ فرماتے ہیں۔ اب وہ سننے کے دلائل دو حدیثیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ایک حدیث بخاری کتاب الجنائز اور مسند امام احمد جلد نمبر 3 میں یہ حدیث موجود ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور ایک حدیث جو صحیح البخاری اور صحیح مسلم میں دونوں کتابوں میں متفق علیہ روایت ہے، اس کو بیان میں کروں گا کہ بات انتہائی توجہ سے مکمل انہماک اور کامل ماہریت کے ساتھ میں آپ نے سننی ہے۔ بھائیو، اللہ اپنے بندے سے مرنے والے کے حق میں لوگوں کے گمان کے مطابق اسے معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جس کے بارے میں لوگ کہیں اور لوگ اس بات کی گواہی دیں کہ یہ مرنے والا اچھا انسان تھا، یہ خوش اخلاق تھا، دین کے ساتھ اس کا ربط تھا، دینی اقدار کا پاسدار تھا، لوگ اس کے بارے میں کہیں تو اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندوں سے بندوں کے ظن کے بارے میں ان کا فیصلہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حدیث صحیح البخاری کتاب الجنائز، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں مر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بجنازۃ، نبی کائنات کے قریب سے ایک جنازہ گزرا فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرًا، اس پر، اس جنازے پر، اس میت پر اس کی تحسین کیا گیا، اور لوگ لگے، لوگوں کی زبانوں نے گواہی دی، اور لوگ لگے ہمارا یہ خیال ہے، ہمارے خیال کے مطابق یہ جو مرنے والا ہے یحب اللہ و رسولہ، یہ اللہ سے بھی محبت کرتا تھا، اللہ کے نبی سے بھی محبت کرتا تھا، اس کی محبت تھی دین کے ساتھ
اس کا ناتا تھا اور دینی اقدار کا یہ پاسدار تھا۔ نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کی زبانوں سے اس مرنے والے کی تحسین کو سنا اور تحسینی کلمات کو جب آمنہ کے لال نے اپنے کانوں سے سنا تو نبی کائنات نے فرمایا واجبت واجبت واجبت، اس پر واجب ہو گئی، اس پر واجب ہو گئی، اس پر واجب ہو گئی۔ انس بن مالک کہتے ہیں مرہ ثم مرہ بجنازۃ، پھر ایک جنازہ گزرا، جنازہ گزرا، فَأُثْنَى عَلَيْهَا شَرًّا، اس کی میت پر اس کے شر کو بیان کیا گیا۔ یہ بد اخلاق تھا، بے دین تھا، بدتمیز تھا، دینی اقدار کو پامال کرنے والا تھا۔ لوگوں نے کہا اس کا دین کے ساتھ کوئی معاملہ اچھا نہیں تھا، اچھا نہیں تھا۔ لوگوں نے یہ باتیں کہیں کہ دین کے ساتھ اس کا جو معاملہ تھا وہ اچھا نہیں تھا۔ نبی مکرم نے جب یہ بات سنی کہا واجبت واجبت واجبت، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فدن لکا ابی و امی، اے میرے آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ آقا فدا کا، یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی محبت کا انداز تھا، اور صحابہ کرام کا یہ تقیہ کلام تھا۔ وہ نبی محمد سے، نبی مکرم سے اپنی محبت کا جب اظہار فرماتے تو کہتے فدا کا ابی و امی، اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ اللہ اللہ، یہ جملہ بھائیو صرف جملہ ہی نہیں تھا، بلکہ صحابہ کرام نے عملاً اس بات کا مظاہرہ کیا۔ تاریخ اس بات کی روشن دلیل ہے، صحابہ کرام نے اس جملے پہنا، وہ صرف نعرہ نہیں لگاتے تھے بلکہ کعبہ کے رب کی قسم ہے وہ نبی مکرم کے اشارہ ابرو پر اپنی جانوں کو اپنی ہتھیلیوں پہ لیے پھرتے تھے کہ کب اشارہ ابرو ہو اور اپنی جان کو جان آفرین کے حوالے کر دیا جائے۔ وہ صحابہ کرام اللہ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر کہتے ہیں فدن لکا ابی و امی، اللہ کے نبی میرے ماں باپ قربان۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ مرہ بجنازۃ، ایک جنازہ گزرا، فَأُثْنَى عَلَيْهَا خَيْرًا، اس پر میت کی اچھائی کو بیان کیا گیا تو آپ نے کہا واجبت واجبت واجبت، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ پھر ایک جنازہ گزرا، اثنا علیہا شرا، اس پر اس میت کے شر بیان کیا گیا، میت کے شر کو، اس کی بد اخلاقی، دین سے اس کی دوری، اس کی بے دینی کو بیان کیا گیا تو آپ نے کہا کلتا، آپ نے کہا تو یہ کیا ماجرا ہے؟ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے لؤلؤ لالا بکھیرتے ہوئے، موتی گراتے ہوئے کہا من اسنیتم علیہا خیرا، جس بندے کی تم نے اچھائیوں کو بیان کیا، تم نے اس کی اچھائیوں کی گواہی دی، واجبت لہ الجنہ، اس پر جنت کو واجب کر دیا گیا، جنت واجب ہو گئی۔ اور ومن اسنیتم علیہ شرا، جس میت کی تم نے
बुराइयों का तज़किरा किया, उसके शर को तुमने बयान किया, मेरे नबी ने कहा वाजबत लहुन नार, उस पर जहन्नम को वाजब कर दिया गया। और मेरे भाइयों, ये मामला है कि लोग अल्लाह फैसला सादर फरमा देते हैं। फिर नबी मुकर्रम अल मलाइका, तो ये सहीहुल बुखारी और मुस्नद इमाम अहमद की रवायत है। मेरे नबी ने फरमाया अल मलाइका तो फरिश्ते शुहदाउल्लाह फिस समा व अंतुम शुहदाउल अर्ज़ शुहदाउल्लाह फिल अर्ज़। फरमाया आसमान के फरिश्ते वो आसमानों पर रब के गवाह हैं और तुम ज़मीन पर रब के गवाह हो। रब तुम्हारी गवाही डालता है, रब तुम्हारी गवाही के मुताबिक फ़ैसला करता है। ये एक रवायत है जो बुखारी में है, और ये रवायत जो बुखारी और मुस्लिम दोनों में है, नबी मुकर्रम रसूल मुहतरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। बयान करने वाले हैं अबुल असवद कहते हैं अतईतुल मदीना था, मैं मदीने में हाज़िर हुआ, मैं मदीने में पहुंचा। कौन कहते हैं? अबुल असवद क्या कहते हैं? मैं मदीने में पहुंचा। क्या कहना उन लोगों का जिनको मदीने में आमना के लाल की ज़ियारतें नसीब हुई। मैं मदीने में पहुंचा, मदीने में पहुंचा। अल्लाह 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 हमें भी मदीने की ज़ियारत नसीब फरमा दे। मदीने में पहुंचा, अबुल असवद कहते हैं मदीने में पहुंचा, मदीने में पहुंचा। वक़द वाक़ा बिहा मरज़ुन, मदीने में एक वबाई मरज़ था। वबाई मरज़, एक मरज़ जो फैल चुका था, वबाई मरज़। वहुम यमूतूना मौतन ज़रीअन, लोग बहुत ज़्यादा मर रहे थे। अल्लाह अल्लाह। मालूम हुआ मदीने में भी वबा फूटती, मदीने में वबा फूटी, नबी मुकर्रम के ज़माना वबा फूटी। कहा वहुम यमूतूना मौतन ज़रीअन, लोग बड़ी तादाद में मर रहे थे। तो फजलस्तो इला उमर बिन ख़त्ताब, मैं उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास बैठ गया। उमर बिन ख़त्ताब के पास बराजमान हुआ। उमर बिन ख़त्ताब के पास मजलिस लगा ली। फमर्रत पे जनाज़तिन, एक जनाजा गुजरा, फ़उस्निया अलैहि खैरा, उसनिया खैरा, उस पर लोगों ने अच्छाई को बयान किया, उसके अखलाक, उसकी दीनदारी, उसकी मोहब्बत, दीन के साथ उसके लगाव को लोगों ने बयान किया। फ़काला उमर, उमर कहते हैं वाजबात, वाजब हो गई। सहाबा कहते हैं, वो अबुल असवद कहते हैं मैंने कहा कुल तो या अमीरुल मोमिनीन मा वाजबत, या अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन क्या वाजब हो गई, क्या कहा आपने? उमर है रज़ी ताला फरमाते हैं, बड़ा प्यारा जुमला है भाइयों, आबे ज़र से लिखने के काबिल है। जुमला मामूली जुमला नहीं है। उमर ने कहा कुल तो मा काल रसूलुल्लाह, मा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उमर कहते हैं मैंने भी वो कहा जो मेरे नबी ने कहा। सुभान अल्लाह। उमर कहते हैं मैंने भी वो कहा जो मेरे नबी ने कहा। नबी ने भी कहा था वाजबत, उमर ने भी कहा वाजबत। फिर उमर इब्नुल ख़त्ताब ने नबी मुकर्रम रसूल मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को बयान किया। कहा नबी कायनात ने फरमाया था अय्युमा मुस्लिमिन, हदीस सुनिए भाइयों, अय्युमा मुस्लिमिन, कोई मुसलमान बंदा मरने वाला, कोई मुसलमान, फरमाया शाहिदा लहू अरबातुन बिल खैर, उस मरने वाले पर चार मुसलमान, चार गवाही दे दें
شاہد لہو ارباتن بالخیر، مرنے والے کی شہادت 4 مسلمان شہادت دے دے کہ یہ مرنے والا ایک اچھا انسان تھا، اچھا انسان تھا، خوش اخلاق تھا، دین کے ساتھ اس کی محبت تھی۔ 4 مسلمان، اور مسلمان نام کے مسلمان نہیں، نام کے مسلمان نہیں، پکے مسلمان، نام نہاد نہیں، بے نماز اور بے دین نہیں، بلکہ پختہ مسلمان، پختہ مسلمان، موحد۔ اس مرنے والے کے لیے 4 بندے، کتنے بندے بولو؟ 4 گواہی دے دے بالخیر، اس کے خیر ہونے کا، کہ بندہ بڑا اچھا ہے مرنے والا۔ نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اس بندے کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما دیتے ہیں۔ کتنے بندوں کی گواہی؟ 4 کی گواہی۔ کلنا، ہم نے کہا اللہ کے نبی وثلاثہ، تو 3 بندوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ 3، اگر 4 نہ ہو 3 بندے گواہی دے دے، 3۔ میرے آقا نے فرمایا وثلاثہ، تو فرمایا 3 بندوں کی گواہی بھی معتبر ہے۔ کلنا، ہم نے کہا اللہ کے نبی اسنان، اسنان کے بارے میں، 2 کے بارے میں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا 2 کے بارے میں بھی اللہ 2 کی گواہی کو اللہ معتبر بنا لیتے ہیں، 2 کی گواہی کو۔ اللہ اللہ۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں لم نسألہ بالواحد، ہم نے پھر 1 کے بارے میں پوچھا ہی نہیں ہے، 1 کے بارے میں 2 کی گواہی۔ معلوم یہ ہوا کہ مرنے والے کے حق میں اگر 2 بندے مسلمان اس کی خیر کی گواہی دے دیں ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اس بندے کو جنت کا داخلہ نصیب فرما دیتے ہیں۔ یہ بھی حسن خاتمہ کی علامت ہے۔ تو میرے بھائیوں، حسن خاتمہ، مسلمان کو اللہ نے بڑا اعزاز دیا ہے، اللہ نے پروٹوکول بخشا ہے، مرنے والے کو اللہ نے بڑی عزت سے نوازا ہے، بڑے شرف سے نوازا ہے۔ اگر مسلمان فوت ہو جائے، نبی کائنات نے اس کے تجہیز کا، تکفین کا، تدفین کا حکم دیا ہے۔ یہ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین ہے، یہ طریقہ ہے کہ مرنے والا مر جائے ایسے نہیں کہ اس کو مٹی کے نیچے دفن کر دو، نہیں، میرے آقا نے اعزاز بخشا ہے، اسے پروٹوکول دیا ہے، اس کو عزت بخشی ہے، کہا اس کو غسل دو، اس کو غسل دو، اس کو کفن دو، اور عزت و احترام کے ساتھ اس کی چارپائی کو اٹھاؤ، اس کا جنازہ پڑھاؤ، محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، پھر اس کو دفناؤ، اور پھر اس کی قبر پہ مٹی ڈالو، اس کے لیے دعا کرو۔ میرے آقا نے شرعی خد و خال بیان کیے ہیں، اس لیے تو ہم کہتے ہیں، ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں، اور میرے محترم بھائیوں، ہم یہ اعلان کہتے ہیں کہ جو لوگ اس وبائی مرض سے اگر شہادت کا جام نوش کر جائیں، کرونا وائرس سے مر جائیں، اور میرے محترم بھائیوں ان کو اعزاز بخشو۔ یہ یہ جو محکمہ صحت ہے دنیا کا، اس کی رپورٹ میں یہ بات موجود ہے کہ مرنے والا جو کرونا وائرس سے مرتا ہے اس کے جراثیم مر جاتے ہیں،
پھر وائرس نہیں پھیلتا، پھر کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لیکن ہماری حکومت ایسے مریض جو کرونا وائرس سے مر جاتے ہیں سپرد نہیں کرتے، بلکہ عجیب طریقے اس کو دفنا دیا جاتا ہے، اور لوگ ترلے کرتے ہیں، منتیں سماجتے کرتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، یہ ہمارا پیارا تھا مرنے والا، ہمارے حوالے کر دو۔ میرے محترم بھائیوں، یہ واقعات موجودہ حالات کے اندر رونما ہو رہے ہیں۔ اگر یہ میڈیا پر، سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والے واقعات اگر مصدقہ ہیں کہ ہسپتال میں ایک نوجوان مرا، اس کی رپورٹ نیگیٹو ہے، اس کو کرونا نہیں ہوا، کرونا ٹیسٹ نہیں ہوا، مر گیا ہے، آپ کہتے ہیں جی 5 لاکھ روپیہ دو اور میت لے جاؤ۔ 5 لاکھ کی میت، وہ غریب، اس کا بوڑھا بابا ہسپتال کے اس سین میں وہ روتا کراتا ہوا ترلے کر رہا ہے، منتیں کر رہا ہے کہ ہم 5 لاکھ کہاں سے لائے، ہماری یہ میت ہمارے حوالے کر دو۔ یہ ظلم ہے، ستم ظریفی ہے۔ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد ہے، حکم کہ فرمایا اس کو غسل دو۔ یہ غسل دینا واجب ہے۔ آئیے چند مسائل غسل کے ساتھ کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ غسل کے، کفن کے، اس کی تجہیز و تدفین جناب مسائل یہ میں نے خطبات جمعہ میں شروع کیے ہیں۔ دینا واجب ہے، میت کو غسل دینا واجب ہے۔ وجوب کی دلائل ہے، ایک وہ دلیل جو کسی سابقہ خطبے میں میں نے بیان کی تھی۔ نبی مکرم رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی جو میدان عرفات میں حالت احرام میں اپنی اونٹنی سے گر پڑا۔ اللہ اونٹنی سے گرا، اونٹنی نے اپنی ٹانگوں میں اس کو کچل ڈالا، اس کو چوٹ لگی، کچل ڈالا اور وہ فوت ہو گیا۔ اللہ اس کے دماغ پہ چوٹ لگی، فوت ہو گیا۔ میرے نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغسلوہ بالماء وسدر، اس کو پانی اور بیری کے پتوں سے اس کو غسل دو۔ یہ اللہ کے نبی نے حکم ارشاد فرمایا، اس کو غسل دو، بیری اور پانی، بیری کے پتوں اور پانی سے اس کو غسل دو۔ یہ اغسلو امر کا صیغہ ہے، اور الامر للوجوب یہ قاعدہ ہے کہ امر کا صیغہ وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ نبی مکرم نے واجب قرار دیا، کہا اس کو غسل دو۔ بعد میں آپ نے اور بھی الفاظ بولے، فرمایا اس کو خوشبو نہیں لگانی کیونکہ یہ گرا ہے، شہادت یہ شہید ہوا۔ فرمایا انہو یبعث یوم القیامت ملبیا، قیامت کا دن ہوگا جس انداز سے یہ لبیک 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 کہتا ہوا میدان عرفات میں اونٹی سے گرا، جاں بحق ہوا۔ قیامت کا دن ہوگا جب یہ قبر سے اٹھے گا تو اپنی زبان سے لبیک لبیک کہتا ہوا اٹھے گا۔ اللہ لبیک، قیامت کے دن قبر سے اٹھے گا تو لبیک کہتا ہوا اٹھے گا۔ اللہ اس کو میرے نبی نے غسل کا حکم دیا۔ پھر میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی زینب کو غسل کا حکم دیا، ام عطیہ بیان کرتی ہیں، آپ نے فرمایا میری بیٹی زینب کو غسل دو، ثلاثاً او خمساً او سبعاً او اکثر من ذالک، 5 مرتبہ دو، 7 مرتبہ دو، 5 مرتبہ دو، 3 مرتبہ دو، یا 5 مرتبہ دو، یا 7 مرتبہ دو، او اکثر من ذالک، یا اس سے زیادہ مرتبہ دو۔ میرے نبی نے اپنی بیٹی زینب کو غسل دیتے ہوئے خواتین کو ہدایات کی، وہ ہدایات
حدیث کا جز بنی اور محدثین نے ام عطیہ کی روایت کو حدیث کی زینت بنایا۔ یہ اللؤلؤ والمرجان حدیث کی کتاب ہے جس میں بخاری اور مسلم دونوں احادیث کی کتابوں کا یہ مجموعہ ہے، 2 جلدوں میں ہے۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالی نے بیان فرمایا، نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عطیہ کہتی ہیں جب زینب فوت ہوئی تو داخل علینا رسول اللہ ہی ابن، جب آپ زینب گئیں نبی مکرم داخل ہوئے، فرمایا اغسلنہا ثلاثاً، اس کو غسل دو 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 11 مرتبہ، جب تم غسل دے لو پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ تو مجھے بتانا، مجھے خبر دینا، آخری مرتبہ کافور کے ساتھ اس کو غسل دو۔ میرے نبی نے اسی حدیث کے اندر آگے فرمایا مرتبہ غسل دینے کا یہ طریقہ ہے، پہلے اس کا وضو کروایا جائے۔ ستم ظریفی کیا ہے، ظلم کیا ہے، مرنے والا بیٹا فوت ہو گیا مگر ظلم یہ ہے باپ غسل نہیں دے سکتا، مرنے والا فوت ہو گیا بھائی غسل نہیں دے سکتا، مرنے والا باپ فوت ہو گیا ہے مگر بیٹے کو غسل دینے کا طریقہ نہیں آتا، محتاج ہو گئے، بلاؤ میاں صاحب کو، مولوی صاحب کو بلاؤ، اللہ غسل دے۔ اور میرے محترم بھائیوں، دین بتلایا، دین سکھایا ہے، کوئی بات بھی تشنہ نہیں رہی، نبی مکرم رسول نے سارا دین بتا دیا۔ کرنے کا ہے مرنے والا فوت، آقا نے جلدی کرو، اسرع بتاتے، اس کے جنازے میں جلدی کرو، اس کے کفن دفن میں جلدی کرو، اس کو آپ کا یہ حکم ہے۔ ایک وفد گھر کے افراد ہے تو مرد ہے تو عورتیں، اس کو غسل دینے کے جلدی سے اہتمام کریں۔ سب سے پانی کو بیری کے پتے ڈال لو، بیری کے پتے، نیم ترے کے پتے ڈال لو، بیری کے پتے ڈال لو، چونکہ کا لفظ حدیث میں ہے، کا لفظ حدیث میں آتا ہے، بیری کے پتے ڈالو اور بیری کے پتوں کے ساتھ پانی کو ابالو، ابلے ہوئے پانی سے پھر سب سے پہلے اس کو وضو کرواؤ۔ وضو کرتے ہو وہی طریقہ ہے جس طرح تم نے وضو کیا نماز کے لیے، بے نہیں، سیم ٹو سیم بالکل اسی طرح اس کا وضو کرواؤ۔ سب سے پہلے اس کو استنجا کروانا چاہیے، مٹی کے ڈھیلوں کے ساتھ اس کو استنجا کرواؤ، اور پیٹ میں تھوڑا تھوڑا ہاتھوں کے ساتھ دباؤ، پیار کے ساتھ دباؤ تاکہ عضلہ خارج ہو، پھر استنجا کروانا چاہیے مٹی کے ڈھیلوں کے ساتھ اور ساتھ پانی کے ساتھ۔ اور یہ غسل دینے والے کون ہو یہ غسل دینے والے؟ کرائے کے خود نہیں دے سکتے، باپ فوت ہو گیا ہے، حق بنتا ہے بیٹے غسل دے، بھائی فوت ہوا ہے بھائیوں کو غسل دینا چاہیے، ٹھیک ہے کسی کی رہنمائی لے لے لیکن خود غسل دو، اور پھر اس کے سطر کا خیال رکھو۔ میرے نبی کا یہ بھی فرمان ہے اور یہ بھی اسلام کی تعلیمات ہے کہ اس کے سطر کا خیال رکھا جائے، ایک بڑا سا کپڑا ڈال کر اس کے کپڑے اتارے جائیں اور پھر ایک چھوٹے کپڑے کی مدد سے پھر اس کو غسل دیا جائے۔ غسل دو، سب سے پہلے وضو کرواؤ، ہاتھ دھو لو، پہلے دایاں پھر بایاں، 7 انگلیوں کا خلال کرو، پھر اسے کلی کرواؤ، روئی لے کر اس کی ایک بتی سی بنا کر اس کے منہ میں پانی کے ساتھ تر کر کے ڈالو اور اس کو کلی کرواؤ، دانتوں میں مارو، 3 مرتبہ یہ عمل کرو، اس کا ناک استنشاق پھر استنثار، ناک جھاڑو، اس کا چہرہ دو، اس کے بازو پہلے دایاں پھر بایاں مکمل کونیوں سمیت، پھر اس کا مسح کرواؤ جس طرح خود مسح کرتے ہو، گردن کا مسح اس میں شامل نہیں ہے،
گردن کا مسح تو ویسے ہی ثابت نہیں ہے، عام وضو کرتے ہوئے بھی، اور گردن کا مسح وضو کے اندر محمد رسول اللہ کی شریعت میں موجود نہیں ہے۔ اس لیے گردن کا مسح عام وضو کی حالت میں بھی گردن کا مسح ثابت نہیں ہے۔ پھر کانوں کا مسح، سر کا مسح، ساتھ ہی کانوں کا مسح، پھر دایاں پاؤں بایاں پاؤں، اس کے بعد اس کے جو دایاں پہلو ہے اس کو پہلے دھو لو، کیونکہ دائیں جانب ابتدا کرنا میرے آقا کی سنت ہے۔ یعجبہ التیمن فی تنعلہ و ترجلہ و فی شان کلہ، نبی مکرم دائیں جانب کو پسند کرتے تھے کنگھی کرنے میں، تنعلہ جوتا پہننے میں، ترجلہ کنگھی کرنے میں پہلے دائیں جانب پھر بائیں جانب، اور جوتا پہننے میں پہلے دایاں جوتا پھر بایاں جوتا، وفی شان کلہ، ہر ذی شان کام میں میرے نبی کو دائیں جانب سے محبت تھی۔ کل ایک بھائی نے مسئلہ پوچھا تسبیح کس ہاتھ پہ کرنی چاہیے، میں نے کہا دائیں ہاتھ پہ کرنی چاہیے تسبیح، سبحان اللہ سبحان اللہ، دائیں ہاتھ پہ ہی تسبیح کرنی چاہیے، اللہ اللہ۔ تو بائیں ہاتھ سے نہیں ہوتی، کہتا ہے بائیں ہاتھ سے نہیں ہوتی، میں نے کہا میرے نبی نے کہا دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، تو بائیں ہاتھ سے نہیں کھایا جا سکتا؟ یہ مسئلہ نہیں ہے، دائیں جانب سے ابتدا، اور دائیں جانب کو میرے نبی نے پسند کیا۔ دائیں جانب اس کے جسم پہ پانی بہاؤ، پھر بائیں جانب سارے جسم پہ پانی بہاؤ، پھر صابن لگا لو، بیری کے پتے شامل کرو، 3 دفعہ کم از کم 3 دفعہ پانی بہانا چاہیے، 3 سے زیادہ مرتبہ جتنی مرتبہ بہا لیا جائے مذائقہ نہیں ہے، لیکن کم از کم 3 دفعہ اسے غسل دینا ہے۔ آخری دفعہ غسل دیتے ہوئے پانی میں خوشبو ڈالو، عرق ڈال لو، بہتر ہے کافور ڈال لو، کیونکہ کافور کا لفظ حدیث میں موجود ہے، کافور کا لفظ ڈالو، اس میت کو، مرنے والے کو غسل دو۔ غسل دینا واجب ہے، غسل دینا واجب ہے، تاک غسل، تاک غسل، وطر، اور پھر آخر میں کافور شامل کر کے اس کو غسل دو۔ میرے محترم بھائیوں، ہم یہ کہتے ہیں غسل دینا یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو کرونا وائرس میں فوت ہو جائے، حکومت کو چاہیے، اور ایسے افراد موجود ہیں، اعلان کر دیے گئے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اپنے پیاروں کو خود غسل دیں گے، ہر ضلع میں افراد موجود ہیں، ترسایا نہ جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب مرنے والا فوت ہو گیا اس کے جراثیم بھی فوت ہو گئے، اس لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو غسل دینا میرے محترم بھائیوں یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، اور پھر غسل دینے میں ستر کا خیال رکھا جائے، اس کی حدیث بھی موجود ہے جو سنن ابی داؤد میں ہے، یہ ابو داؤد کی شرح ہے عون المعبود، اس کی تقریباً 20 جلدیں ہیں، میرے پاس موجود ہے ساری، عون المعبود، اس میں بھی حدیث موجود ہے کہ نبی مکرم رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے، صحابہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہم آپ کو کیسے غسل دیں، نجرد دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی مکرم کے کپڑے اتار کے غسل دیں جیسا کہ ہم اپنے دوسرے مرنے والوں کو غسل دیتے ہیں؟ ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، معاملہ سنگین تھا۔ اللہ اللہ، غم سے نڈال تھے، غم سے نڈال تھے صحابہ، ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ ہم اپنے نبی کو غسل کیسے دیں۔ اللہ اللہ، صحابی کہتے ہیں اللہ نے ہمارے اوپر نیند طاری کر دی، نیند، ہم غسل دینے کے لیے تیار تھے، نیند طاری ہو گئی، ہم ایسے اونگ رہے تھے حتیٰ کہ ہماری تھوڑیاں ہمارے سینے کو ڈھلک گئیں، ہمارے سینے سے جا لگیں، نیند طاری ہو گئی۔ اسی اثناء میں گھر کے ایک نکر سے، ایک کونے سے ایک متکلم کی آواز آئی، کہنے والے نے کہا اور نبی کو کپڑوں سمیت غسل دے دو، کپڑوں سمیت۔ یہ آواز آئی، جب یہ آواز آئی
ہم نے سنا تو ہم نے اپنے پیغمبر کو کپڑوں سمیت غسل دیا، کپڑوں سمیت، اور پھر ہاتھوں سے نہیں، نبی کے جسم کو کپڑوں کے ساتھ ملا، کپڑوں کے ساتھ مس کیا۔ اللہ اللہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے اگر مجھے اس بات کا پہلے پتہ چلتا مستدبر تو ایسا نہ ہوتا، بلکہ نبی مکرم کی ازواج آپ کو غسل دیتی۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ شوہر کو عورت کو اس کا شوہر شرعاً غسل دے سکتے ہیں، اس میں کوئی کباہت نہیں ہے۔ بعض لوگ اس پر مقال کرتے ہیں، اس پر بولتے ہیں لو جی یہ کیا مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ موجود ہے، آئندہ خطبہ جمعہ میں تفصیل کے ساتھ اس مسئلے پر بات ہوگی۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جو ہم توہمات کا شکار ہو گئے ہیں۔ مرد کو اس کی بیوی اور بیوی کو اس کا شوہر قسم باللہ، اللہ کی قسم ہے، غسل دے سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ اے جی جو شوہر ہے نا، شوہر اس کی بیوی فوت ہو گئی، اب یہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا۔ ایک گل اتنے بڑی مشہور ہے ساڈے معاشرے میں، اے منہ نہ ویکھن دیو انہوں، اے کیوں انہوں نہیں منہ ویکھن دینا، اے دا نکاح ٹوٹ جائے گا، لے نکاح ٹوٹ جائے گا۔ بھئی نکاح ٹوٹن دا کی تو کوئی ہو تصور ہے، نکاح ٹوٹ جائے گا، اتنا ظلم۔ کہتے ہیں شوہر کا منہ نہ دیکھنے دو۔ ہمارے معاشرے میں یہ بات چلتی ہے دیہات میں، اور جو بالکل جاہلانہ تصورات میں گرے ہوئے لوگ ہیں، کہتے ہیں جی منہ نہیں دیکھنا اس نے، شوہر نے، وہ ساری زندگی اس کے ساتھ رہا، اب وہ فوت ہو گئی، کہتے ہیں اب منہ نہیں دیکھنا، اب یہ اس کو پردہ کرے اس سے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو انشاءاللہ یہ کفن دفن کے مسائل جو ہماری معاشرت کے ساتھ ان کا تعلق ہے وہ انشاءاللہ مسائل بیان ہوتے رہیں گے۔ ہم نے پچھلے سالوں مجھے یاد ہے مسجد طیبہ کے اندر ایک تربیتی ورکشاپ ہم نے کی تھی، جس میں ہم نے مردے کو باقاعدہ اس کو کفنانے، اس کو غسل دینے کا پریکٹیکل عملاً ہم نے پریکٹیکل کر کے مولوی رحمۃ اللہ صاحب فتوح والے ان کی خدمات دی تھیں۔ تو یہ ایسے پروگرام ہونے چاہیے، اور اپنے مرنے والوں کو میرے محترم بھائیوں خود ہی اس کے غسل کا اور اس کے کفن و دفن کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں شرعی احکامات کی پابندی کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔